الکرسی من کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنایا، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اپنی عادت بنائی، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، یعنی موت اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے بس، یعنی وہ مر نہیں رہا ہے، جب مرے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو موت روک رہی ہے۔ یہ تھے جنت میں جانے والے راستے، لیکن ہمیں پتہ کہاں ہے؟ تو ہمارے اعمال کیسے ہیں یہ دیکھیے، اور یاد رکھیے ایک چیز آپ کو اور یاد دلا دوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر اچھے عمل کرتے رہیں اور جنت ہی میں چلے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کا وہ منظر دیکھیے، پوری زندگی نیک عمل کیا صحابی رسول، اور کون؟ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ بھی کیا، نبی کے ساتھ چلتے تھے پھرتے تھے، نبی کو دیکھا تھا، نبی کو دیکھ کر ایمان بھی لائے تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، غزوہ احد کے موقع پر سب سے آگے لڑنے میں وہی تھے، سب سے پہلے تلوار انہوں نے میان سے نکالی، سب سے پہلے کافروں کے بھیڑ میں وہی گھسے، کئی کافروں کو مارتے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ایک صحابی ایسے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے تو حق ادا کر دیا، دیکھیے کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، کئی کافروں کی گردنیں اڑاتا ہوا چلا جا رہا ہے، دیکھیے کتنی مہارت سے لڑ رہا ہے۔ بخاری کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کسی جہنمی کو نہ دیکھا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس آدمی کو دیکھ لے یہ جہنمی ہے۔ کس کے بارے میں؟ صحابی کے بارے میں۔ ہم تو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے، یہاں نبی کے ساتھ رہا، نبی کے ساتھ اٹھا، نبی کے ساتھ بیٹھا، نبی کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ جنگیں بھی لڑی، غزوہ احد میں سب سے آگے لڑ رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس کو جہنمی دیکھنا ہو دیکھ لو اسے۔ وہ صحابی کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا مجھے کہ یہ آدمی اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، نماز میں سب سے آگے رہتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا آج میں دیکھوں گا آخر ایسا کون سا عمل یہ کرتا ہے۔ لاسٹ میں وہ اس کے پیچھے رہے، دوسرے صحابی اس کو دیکھتے رہے، اس کا پیچھا کرتے رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں زخموں سے چور ہو گئے۔ تکلیف، ایک کھائی میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں زخموں کی۔ جو جاسوسی کر رہا تھا، جو صحابی جو ان کے پیچھے لگا تھا، وہ دیکھ رہا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اتنے بڑے مرد مجاہد کو کیسے جہنمی کہہ دیا۔ جب اس صحابی کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، لڑتے لڑتے جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلوار زمین کی اوپر گاڑ دی، آدھی زمین کے اوپر گاڑی، اور سینے کا حصہ اس تلوار کی نوک کے اوپر رکھ دیا، اور پورا کا پورا وزن اس تلوار کے اوپر انہوں نے ڈال کر تلوار اپنے اندر داخل کر لی، یعنی خودکشی کر لی۔ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اب ایسی تڑپ کے موت سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کافروں نے اتنی جگہ سے ہمیں کاٹ ڈالا ہے کہ اب میں زندگی بھر تڑپ کے کیوں مروں؟ انہوں نے تلوار زمین کی اوپر گاڑی اور اپنا وزن اس کے اوپر رکھ دیا اور خودکشی کر لی، ختم۔ جو صحابی دیکھ رہے تھے وہ آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول نے کہا رے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
تعجب اس لیے کیا کہ تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھ رہے ہو، ایسا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا جس کو جہنمی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پوری زندگی جس نے دین پر نیک کام کیے، دین پر عمل کیا، اور آخری وقت میں غلط کام کر گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے اور خودکشی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ نیک عمل ہم کریں اور جنت مل جائے، آخری عمل دیکھا جائے گا ہمارا، آخر وقت میں ہمارا عمل کیسا رہا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر سے ہوتا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن یہی سے اللہ اس کی نیت کو، اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اور پھر وہ گناہوں کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی جنت میں جانے سے رہ جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی عمریں دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ جنت یا جہنم کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے پوری زندگی عمل کیا لیکن آخری وقت میں غلط کام کر گئے، خودکشی کر لی، تو جہنم میں جا گئے۔ بخاری شریف کے صفحات پر ایک دوسرا منظر دیکھیے، جنگ خیبر کا نام سنا ہے؟ جنگ ہوئی، بہت سا مال ملا، صحابہ کے ہاتھ لگا۔ ایک صحابی کو ایک چادر پسند آ گئی، انہوں نے اس مال میں سے چادر پہلے سے لے لی، چپکے سے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب سارا مال اکٹھا کیا گیا، آخری آواز بھی لگا دی گئی جس کے بعد جو مال ہو وہ جمع کر دے، وہ صحابی چادر جمع نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے سارا مال سارے صحابہ میں تقسیم کر دیا، جس کا جو حق تھا دے دیا۔ جب مال تقسیم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بٹ گیا، کئی مہینوں کے بعد وہ صحابی ایک چادر لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول خیبر کی لڑائی میں جو مال ملا تھا اس میں چادر پر میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں نے یہ چادر لے لی تھی، لیکن اب مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نے سوچا کہ یہ چادر آپ کو واپس کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ لے جاؤ، اب اس چادر کو میں کتنے ٹکڑوں میں بانٹوں اور اس چادر کے کتنے حصے کر کے سارے صحابہ میں تقسیم کروں؟ نہیں، اب تم سے اس چادر کو قبول نہیں کیا جائے گا، جاؤ قیامت کے دن اب یہ چادر لے کر آنا۔ آپ نے اپنی زندگی میں وہ چادر قبول نہیں کی۔ ایک دن ایسا آیا، ایک جنگ کے اندر یہ صحابی شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ صحابہ کہنے لگے ان کو مبارکباد ہو، یہ صحابی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ان کو مبارک ہو، جنت ان کو مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز نہیں، غور کرو، پانچوں وقت نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، فجر کی نماز بھی کبھی جماعت نہیں چھوٹتی ہے، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی ہے، چادر پیش بھی کر دی لیکن نبی اکرم نے نہیں لی، اس کے باوجود نماز اور روزے میں انہوں نے کمی نہیں کی، جنگیں لڑتے رہے، برابر اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شہید بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان کے لیے خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر لا تشتعل علیہ نارا، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک چادر جو تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے لے لی، ایک چادر جنہوں نے چرا لی، ایک چادر جنہوں نے چھپا لی، وہ چادر جو تقسیم نہیں ہو سکی صحابہ میں، وہ ایک چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے، لا تشتعل علیہ نارا، وہ چادر ان کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے، یعنی اس چوری کی سزا، اس امانت میں خیانت کی سزا ان کو جہنم میں پہلے بھگتنا پڑے
چادر، اور وہ بھی صحابی رسول۔ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کریں، کتنے لوگوں کی زمینوں پر ہم نے قبضے کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے پاور اور اپنی حیثیت سے دبا کر رکھا ہوگا، کتنے یتیموں کا حق مارا ہوگا، اور کتنے لوگوں کا ہم نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کی 2 لاکھ روپے کی زمین ہے، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، باپ انتقال کر چکا ہے، بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرانا چاہتا ہے، اس کی زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، لیکن ہم اب خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے، اب وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے زمین بیچے گا، اور مجبوری میں 2 لاکھ کی زمین 1.5 لاکھ میں دے گا۔ ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ آتا ہے، بھائی صاحب میری ماں بیمار ہے، کیا یہ زمین میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ لیں گے؟ آپ نے کہا لے لوں گا، لیکن آج کل زمین کی قیمت بڑی کہاں ہے، لاک ڈاؤن کے بعد حالت خراب ہے، یہ ہم نے بہانہ کرنا شروع کر دیا۔ ارے صاحب 2 لاکھ، ہم جانتے ہیں 2 لاکھ اس کی قیمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہی مجبور ہے 1.5 لاکھ میں دے گا، اور ہم 1.5 لاکھ میں لیتے ہیں، اور وہ بیچارہ مجبوری میں 1.5 لاکھ میں بیچتا ہے۔ کبھی آپ کو ترس آیا اس کے اوپر؟ کبھی آپ کو ترس آیا کہ اس کی ماں بیمار ہے، چلو 2 لاکھ کی زمین 2.25 لاکھ لے لیں؟ کبھی سوچا 2.5 لاکھ میں لے لیں، ہماری زمین کی قیمت تو بڑھی جائے گی 2-4 سال میں، لیکن بیچارہ اس کی ماں کا علاج تو اچھا ہو جائے گا؟ کبھی ہمارے دل میں تصور آیا؟ نہیں، 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ کی زمین میں خریدنے والوں، اللہ کی قسم امانت میں خیانت بھی یہ بھی لکھی جائے گی۔ آپ یہ مت کہیے کہ اس نے تو اپنی خوشی سے دیا ہے، وہ راضی تھا، اس نے تو سودا طے کر کے دیا ہے۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے 2 لاکھ کی زمین ہے، وہ 1.5 لاکھ میں مجبوری میں دے رہا ہے، اور آپ لے رہے ہیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ 50,000 روپے کا ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا، شریعت کے دائرے میں یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا۔ یہ چودھریوں سن لو، اور گاؤں کے ساہوکاروں، غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھانے والوں، مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں، بچو گے نہیں قیامت کے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو، سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہیں، سر تا پا نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک یہ سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بھی فائدے میں نہیں ہے۔ ایک ایک دن کر کے انسان کی زندگی جو جو گزرتی جا رہی ہے، وہ اپنی قبر کے، اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دھیرے دھیرے یہ اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ خسارہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا انسان کا نقصان اور کیا ہوگا کہ وہ ایک 2 سال گزارتا جا رہا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے میری پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو، کبھی میں نے اگر جنم دن منانے والوں کے بارے میں بولا ہے تو کیا بولا ہے، وہ آپ سینٹینس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا جنم دن مناتے ہیں، ویسٹرن کلچر سے، پشچمی سبھیتا سے پربھاوت ہو کر، پشچمی سبھیتا سے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا 4 سال کا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹتے ہیں، آج ہمارا بچہ 4 سال کا، آج ہمارا بچہ 5 سال کا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ بنگال کی دھرتی پر کہا ہے، اور ادھر بھی کہہ دوں، بنگال میں زیادہ بناتے ہیں، نہیں مانے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ میں نے بہت سے جگہوں پہ جلسے کرتا ہوں، بمبئی میں کیا ڈسپلن ہوتا ہے، آپ سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، حیدرآباد وغیرہ میں جائیے، اور ابھی میں 29-30 تاریخ کو جا رہا ہوں، 29-30 کو میرا پروگرام ہے، کیا ڈسپلن ہوتا ہے، مولانا کے راستہ الگ، لے جانے کا الگ، لانے کا الگ، کوئی سننے والوں کا الگ۔ مجال ہے کہ ایک آدمی جلسے میں بول دے، سیکھ حاصل۔
اتنی بڑی بات کہی کہ کلیجے دیکھو، گردے دیکھو کتنے مضبوط ہیں دل. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور بول رہے ہیں. مثالیں دے دی ہم نے کہ صحابہ کرام ہاتھ کا پنکھا نہیں اٹھا کے جلتے تھے، سر پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے. کیا امید رکھیں ایسی قوم سے؟ تو سنیے میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے انسان دھیرے دھیرے کہاں جا رہا ہے، کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے. آخری عمل انسان کا جو ہوگا اس پر. بچوں کا جنم دن منانے والی بات میں نے کہی تھی، وہ بنگال کی دھرتی پہ کہی تھی ڈنکے کی چوٹ پر. میں نے کہا تھا کہ جو باپ اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے، یقین مانیے اس سے بڑا پاگل کوئی باپ نہیں ہے. میں نے پاگل کہا تھا اس کو. ادھر بھی ہوں گے کیک کاٹنے والے. آج کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا 25 اکتوبر کو، آج 8 سال کا ہو گیا، آج 6 سال کا ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا زبان کھولے تو اس کو اللہ کو اس کی زبان سے نکلواؤ. جب بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. لیکن 10 سال کا جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو فضربوہم. 10 سال کے بعد تمہاری ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. اب تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے 6 سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ، 8 سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ، کیونکہ نبی ایسے کام کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے تو جنت کے قریب جاتا جائے، جہنم کے قریب نہ جائے. 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے لے جاؤ اور 10 سال کا ہو تو مارو اگر نماز نہ پڑھے. یہ نبی حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی جاسوس تپش کی حالت یہ تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، جہنم کا منظر دیکھ کر جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے جہاں بہت سے لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اس موقع پر اپنی بیٹی کو بھی ڈرایا. آپ نے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی، جہنم کا عذاب میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں. اے میری بیٹی، دنیا میں عمل کر اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اور میری لخت جگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اور میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. سلیلی من مالی ما شئت. اللہ نے مجھے دنیا میں جو مال دیا ہے اس مال میں سے تو جتنا مجھ سے لینا چاہے لے لے، جتنے کا میں مالک ہوں. اب میں نے تیری ماں نے جو کچھ چھوڑا ہے اور جو میرے پاس ہے میں دنیا میں تجھے یہ سب دے سکتا ہوں. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اور میری بیٹی قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا، اور میری لخت جگر اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو. اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے یہ جملے کہہ رہے ہیں. ہم اور آپ کیسے بے خبر ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اولاد سڑکوں پر کیا کر رہی ہے یہ کون سوچے گا. آپ رات کے 12 بجے اپنے بستر پر سوتے ہیں، آپ کا بیٹا 12 بجے تک آپ کے گھر نہیں آیا ہے یہ کون سوچے گا. آپ 2000 کا موبائل چلا رہے ہیں، آپ کا بیٹا 18,000 کا اینڈرائڈ موبائل چلا کر پورا 2 GB جیو اور ایئرٹیل میں ملنے والا پورا ڈاٹا ختم کرتا ہے. یہ ڈاٹا کس چیز میں جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ کون حساب لے گا اپنی اولاد سے، کون پوچھے گا، کس کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ کیسے دیا ہے آپ نے وہ موبائل اپنے بیٹے کو. صاحب آج کل پڑھائی آن لائن چل رہی ہے،
تم گھر پہ نہیں رہتے ہو، آن لائن پڑھنے کے بعد پھر موبائل کیوں نہیں لیتے ہو اپنے بیٹے سے؟ ارے مولانا صاحب میرا بیٹا 15-16 سال کا ہو گیا، اب نہیں چھین سکتا۔ کیوں؟ اب وہ تمہارا باپ بن گیا کیا؟ ہاں یہی سمجھ لو، سمجھ لو نہیں، آج تم کہہ نہیں سکتے ہو اپنے بیٹے سے۔ اس کو معلوم ہے کہ رات کے 12 بجے سے پہلے یہ ڈاٹا بھی ملے گا، پھر دوسرے دن کا ڈاٹا شروع ہوگا، ابھی ختم کر لو۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ بیٹے کیوں نہیں سوئے ہو، کیوں نہیں سوئے ہو؟ آپ پوچھ نہیں سکتے ہو اپنی اولاد سے۔ اور یہ موبائل جب بیٹیوں کے ہاتھ میں ہو تو اور نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کی بیٹیاں ہوشیار ہو چکی ہیں کہ موبائل کب چلایا جائے، کس وقت چلایا جائے، اور اس کے لیے کون سا وقت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آپ جس وقت نگرانی کرتے ہیں اس کو آپ کی نگرانی کا ٹائم معلوم ہے، اور دعا مانگتی ہیں اللہ سردیاں جلدی آئیں، کیونکہ سردیوں میں بلینکٹ کے اندر اور رجائی کے اندر چلانے میں ان کو جو آسانی ہوتی ہے وہ باہر گرمیوں کے دنوں میں نہیں ہوتی ہے۔ دعا مانگتی ہے کہ جلدی سردی آئے۔ کتنے لوگ پکڑے گئے، حالات پہ نظر ڈالیے، کتنی لڑکیوں کی ایپلیکیشنیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، گنتی گن نہیں پاؤ گے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے فلاں دھرم کے لڑکے سے شادی کر رہی ہوں، میرے ماں باپ مجھے روکیں گے لیکن میری عمر 18 سال سے زیادہ ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ اور یہ ابھی 2 مہینے پہلے کا ریکارڈ بتا رہا ہوں میں، 3-4 سال پرانا نہیں، یہ پھر سے اٹھا ہے کتنا۔ یہ کس کی دین ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہماری لڑکیاں جب کل مریں گی تو وہ قبر میں دفنائی نہیں جائیں گی، وہ جلائی جائیں گی؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا جب نکاح ہوگا تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وہاں 7 پھیرے لگائے جائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی جب اپنی سسرال میں گھسے گی تو اس کے ہاتھ میں قرآن اور اس کی زبان پہ قرآن کی آیتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے سر پر چٹکی بھر سندور ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھے گی، بلکہ کسی مورتی کے سامنے وہ کھڑی ہو کر گھنٹی بجا کر اس کے سامنے اگربتیاں جلا رہی ہوگی اور گایتری منتر پڑھ رہی ہوگی، اوم بھو بھربھوا سواہا؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ اور وہ لڑکا جو ہماری بیٹی سے شادی کر رہا ہے 2-3 بچے پیدا کرنے کے بعد ہماری بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اور گورنمنٹ اس کا ساتھ دے گی، کیونکہ یہی کرنے کے لیے تو یہی سب کروایا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کتنی یونیورسٹیز نے یہ کہہ دیا ہے کہ الپ سنکھیک لڑکیوں کے لیے، الپ سنکھیک مسلمان کا نام نہیں ہے، الپ سنکھیک میں مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، لیکن اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ الپ سنکھیک سمودائے کی 60% لڑکیوں کو ایڈمیشن دیا جائے گا، کیونکہ الپ سنکھیک سماج میں لڑکیاں شکشا سے اور تعلیم سے دور ہے۔ کبھی آپ نے اپنی دماغ کی بتیاں جلائی ہیں؟ ہمارے لڑکوں کو یونیورسٹی میں نوکری، ہمارے لڑکوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے، لڑکیوں کو 60% آپ دے رہے ہو، کیوں؟ اس کی وجہ پلاننگ نہیں، یہ مشورے ناگپور کی سرزمین پر ہوتے ہیں، ناگپور کی سرزمین پر۔ اب اس سے زیادہ کھل کر ہم کچھ نہیں کہیں گے۔
हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? क्या साहब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर है, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा न घर का न घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज उनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं लिया। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे खानदान की नाक कटा देगी, मालूम है। ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियां पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी। वो 4 खूबियां क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले स्वाले किए। देखिए ये 2 चीजें एक साथ पेश की, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान भी जरूरी और अमले स्वाले भी जरूरी। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, ये दोनों को एक साथ बयान किया। हक बात कहो और सब्र करो। क्यों? हक बात कहो और सब्र करो, ये दोनों का ताल्लुक क्या है? हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। ये 2 चीजों को एक साथ पेश किया। आज बहुत जल्दी लोग हक बात के लिए तैयार नहीं होते, बोल ही नहीं सकते। हक बात बोलेंगे तो CBI, IB, ATS। हमारे उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। थोड़ा सा आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी, तो पहले तो आप अंदर जाओ। अब ये कहते रहो कि हमने नहीं किया, आपको ना कहने के लिए, ये साबित करने के लिए मैंने ये कहा नहीं। 4, 5, 10 साल आपको इसमें गुजारना पड़े, इसी में चले जाएंगे। आपको शायद मालूम होगा, एक ऐसे ही कोई डाल दिया था किसी ने YouTube वगैरह पर, लेकिन उसमें एक तरफ देखा जाए तो सच्चाई है कि एक हाथी भाग रहा था जंगल में, तो भैंस ने उससे पूछा कि तुम कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा है कि मैं इसलिए भाग रहा हूं जंगल में कि अभी अभी ऐलान हुआ है कि जो भी भैंस जंगल में दिखाई दे उसको पकड़ो और उसको ठूस दो जेल के अंदर। तो भैंस ने कहा कि जब ऐलान तो भैंस का हुआ है कि जो भी भैंस मिल जाए उसको पकड़ के ठूसो मारो, तो तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा है कि 20 साल तो मुझे ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। तो भैंस ने कहा थक तेरी की, फिर वो भी भागी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की, ये सूरत हाल है इस वक्त। हर आदमी का कलेजा नहीं है 35 और 36 मरतबा जेल में चला जाए। हर आदमी का, हर मौलवी का कलेजा नहीं है जो हक बात डंके की चोट पर कह दे।
نہیں. اسی لیے حق اور صبر کو ایک ساتھ بیان کیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو 4 کام اپنے اندر پیدا کر لو. ایمان، نمبر 2 عمل صالح، حق بات کہنا ہر حال میں، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا. یہ 4 چیزیں. پہلی چیز ایمان. ایمان کیسا؟ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے.